ناول کی کہانی بنیادی طور پر تین کرداروں وائلٹ، جو اور ڈورکس کے گرد گھومتی ہے۔ وائلٹ اور جو کی عمریں 50 برس سے زیادہ ہیں۔ وہ میاں بیوی ہیں اور وہ ایک غیر مطمئن شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وائلٹ چونکہ ایک خشک مزاج خاتون ہے، اس لیے اس کے تعلقات اپنے خاوند جو سے خوشگوار نہیں ہیں۔ چنانچہ جو ایک نوجوان خاتون جو کہ عمر میں اس سے خاصی چھوٹی ہے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی کا نام ڈورکس ہے۔ ڈورکس اپنی آنٹی جس کا نام ایلس مینفریڈ ہے کے ساتھ رہتی ہے۔ جو اور ڈورکس کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے کہ جو کاسمیٹکس کا سامان فروخت کرتا ہے اور ڈورکس کی آنٹی کے گھر آتا ہے۔ اس طرح ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جو ڈورکس کو ہر ملاقات پر تحائف وغیرہ بھی دیتا ہے۔ ان خفیہ ملاقاتوں کے لیے جو اپنی ہمسایہ عورت میلون ایڈورڈز کی مدد لیتا ہے اور اس کے گھر کے ایک خالی کمرے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اور وائلٹ اور ڈورکس کی آنٹی ایلس مینفریڈ اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن ڈورکس جلد ہی جو سے اکتا جاتی ہے اور ایک نوجوان ایکٹن سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ نائٹ کلبوں میں جاتی ہے اور وہاں ڈانس کرتی ہے۔ ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک دن جو اس نائٹ کلب میں جاتا ہے جہاں ڈورکس اپنے نوجوان محبوب ایکٹن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ڈورکس پر گولی چلاتا ہے جو کہ اس کے کندھے پر لگتی ہے۔ ڈورکس لوگوں کو ایمبولینس بلانے سے منع کر دیتی ہے اور یوں بہت زیادہ خون بہہ جانے کے سبب وہ مر جاتی ہے۔ یوں ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو اور ڈورکس کا افیئر چل رہا تھا اور جو وائلٹ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جس دن ڈورکس کو دفن کیا جانا تھا جو کی بیوی وائلٹ وہاں آتی ہے اور ڈورکس کے چہرے پر خنجر سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کی لاش کا چہرہ بگاڑ دیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ڈورکس کی آنٹی ایلس مینفریڈ کے پاس جاتی ہے اور یوں دونوں عورتوں کی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں ہی دکھی ہوتی ہیں اور ایک ہی المیہ سے دوچار ہوتی ہیں۔ تاہم کچھ عرصے بعد وائلٹ اور جو کسی حد تک اپنے تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑا کردار ڈورکس کی دوست فیلیس ادا کرتی ہے۔ جو وائلٹ اور ڈورکس کی کہانی بیان کرتے ہوئے مصنفہ ان کرداروں کے ماضی کو کھنگال کر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے تاکہ ہم ان کرداروں سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ مثال کے طور پر جب ہم وائلٹ کے کردار کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں ایک غصیلی اور مار کٹائی کرنے والی عورت کے طور پر سامنے نظر آتی ہے، لیکن اس کی وجہ وہ ماحول ہے جس میں وہ پلی بڑھی تھی۔ وائلٹ کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں روز ڈیئر نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ چنانچہ وائلٹ کی دیکھ بھال اس کی نانی جس کا نام ٹرو بیلی تھا اس نے کی۔ جو کا تعلق بھی امریکہ کے اسی علاقے ورجینیا سے تھا جہاں وائلٹ پلی بڑھی تھی۔ جو کو بھی تقریباً اسی قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا۔ جو کو اپنی جنم دینے والی ماں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگرچہ ہنری لیسٹرائے کے بقول ایک خانہ بدوش خاتون وائلٹ اس کی ماں ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جو اور وائلٹ کی ملاقات کھیتوں میں کام کرنے کے دوران ہوئی اور پھر انہوں نے شادی کر لی اور شہر ہارلم میں منتقل ہو گئے۔ کہانی میں ہماری ملاقات کچھ دوسرے کرداروں سے بھی ہوتی ہے، مثلاً گولڈن گرے سے جو وائرا لوئس گرے اور ہنری لیسٹرائے کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ماں وائرا لوئس گرے ایک وائٹ عورت ہے اور انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ ایک حبشی غلام ہنری لیسٹرائے سے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ جب اس کے والد کرنل ورڈزورتھ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک حبشی غلام کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ اسے ایک بڑی رقم دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ گولڈن گرے کی پرورش اس کی ماں وائرا لوئس گرے اور اس کی ملازمہ ٹرو بیلی کرتے ہیں۔ ٹرو بیلی وائلٹ کی نانی بھی ہے۔ جب گولڈن گرے کو اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے کالے باپ کو مارنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک خاتون وائلٹ سے ہو جاتی ہے۔ وائلٹ اس وقت حاملہ ہوتی ہے، وہ اسے ہنری لیسٹرائے کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جو ٹریس کو جنم دیتی ہے۔
پھر گولڈن گرے کو پتہ چل جاتا ہے ہنری لیسٹرائی ہی اس کا باپ ہے۔ اس کے بعد وائلڈ اور گولڈن گرے جنگل میں گھر بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں۔